بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میری طرف سے آپ کو السلام علیکم۔ آج ستمبر کی غالباً 11 تاریخ اور بعدوں کی 27 تاریخ ہے اور دن ہے جمعرات کا۔ اور آج تقریباً اس وقت تقریباً دن کے 12 بجنے کے قریب ہیں اور موسم تھوڑا سا گرم ہے، خوشگوار ہے، قابل برداشت ہے موسم۔ جیسے آپ مہنگائی برداشت کر لیتے ہیں، لوگوں کا ظلم برداشت کر لیتے ہیں، دکانداروں کی بک آپ برداشت کر لیتے ہیں اور سرکاری افسروں کا تکبر برداشت کر لیتے ہیں اور ہمارے پیارے پاکستان کی حکومتوں کا ظلم و ستم بھی برداشت کر لیتے ہیں، تو آپ کے لیے یہ تھوڑا سا گرم موسم برداشت کرنا کون سا ہے؟ یہ کون سا اتنا مشکل کام ہے؟ آپ ظاہر اتنے عادی ہو چکے ہیں ظلم برداشت کرنا، تکلیف برداشت کرنا، دکھ، غم، فکر، پریشانیاں بہت سالوں سے برداشت کرتے آ رہے ہیں، تو موسم کی بھی تھوڑی سی سختی برداشت کر لیں اور انشاءاللہ موسم کچھ دنوں کے بعد اچھا ہو جائے گا اور انشاءاللہ ملک کے حالات بھی تقریباً شاید اچھے ہو جائیں۔ نیپال میں تو اچھے ہو گئے ہیں، تو انشاءاللہ پاکستان میں بھی حالات اللہ کرے گا، اللہ کی مدد سے آپ کی دعاؤں سے ملک کے حالات بھی اچھے ہو جائیں گے۔ تو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان بننے اور مسلمان پیدا ہونے میں بہت بڑا فرق ہے۔ پاکستانی مسلمانوں کا المیہ یہ ہے کہ یہ مسلمان پیدا ہوتے ہیں، مسلمان بنتے نہیں ہیں، عمل نہیں کرتے یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ اسی لیے آج پاکستانی مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ یہ جاگتے نہیں، اٹھتے نہیں۔ علامہ اقبال نے ان پاکستانیوں کو کہہ گئے تھے کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو تاکہ عمرہ کے در و دیوار، یہ نہیں جاگتے تو آدمی کیا کرے؟ تو بہرحال اور یہ جاگتے نہیں ہیں، پھر جب جمعہ آتا ہے یا نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو ہم ظاہر اللہ کے گھر مسجد جاتے ہیں اور پھر وہاں پہ پاکستانی مولوی سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے۔ اور یہ جو پاکستانی مولوی ہیں نا، جو خود کو نبیوں کا وارث کہلاتے ہیں، یہ کیسے دینی رہنما ہے جو نہ کٹھے مل کر رہنا سیکھ سکے ہیں اور نہ ہی لوگوں کو مل کر بیٹھنے کے آداب سکھا سکے ہیں۔ اور پھر یہ جو مولوی ہے، ملا، یہ دوسروں کے بچوں کو جہاد کا درس دیتا ہے، حالانکہ خود مسجد سے باہر نہیں نکلتا، جبکہ پیغمبر اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم ہر جنگوں میں خود شریک ہوتے تھے۔ یہ ہمارے پاکستانی مولویوں کا حال ہے۔ اور یہ مولوی پتہ کیا کرتے ہیں؟ کافر دوسرے ملکوں کے لوگوں کو، یورپ کے لوگ کافر کی رٹ لگا رکھی ہے ہر وقت۔ اور یہ کافروں کی جس ٹیکنالوجی کو، جس کو ہمارے مولوی اور مفتی حضرات حرام کے فتوے دیتے ہیں، آج سب کے ہاتھوں میں موبائل فون ہے اور انٹرنیٹ کے مزے لے رہے ہیں، اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، یہ کافروں کی ٹیکنالوجی کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اور پھر مولویوں اور مفتیوں نے ہمیں قرآن کی بجائے روایات سکھائی ہیں، اور روایات جو یہ ہیں یہ سب قرآن کے خلاف لکھی گئی ہیں۔ بلکہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، روایات سے یاد آ گیا، حقیقت خرافات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ یہ روایات کے چکر میں لگائے ہوئے، قرآن سے علیحدہ کر کے مسلمانوں کو روایات کے چکر میں الجھا کے رکھ دیا مولویوں نے۔ اور پھر پاکستان کے 95% غریب عوام اور ناکام لوگوں کی غربت اور ناکامی کی واحد وجہ مولویوں نے غریبوں کے دماغ میں
یہ منفی یقین پیدا کر دیا گیا ہے کہ اوپر آسمان میں ایک طاقت خدا بیٹھی ہے جس نے ان کو غریب اور ناکام رکھنے کا فیصلہ کر لیا غریبوں کو. ایسا یہ درس دیتا ہے کہ اے مسلمانوں، اے غریب لوگوں، آپ کی قسمت مقدر اور تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا ہے، اردو میں یا پنجابی میں یا انگریزی میں لکھ دیا غریب لوگوں کہ آپ کی قسمت ہے ہی غربت. اور جو طاقتور لوگ ہیں ان کے بچوں در نسل در نسل در نسل میں دولت ہی دولت ہے. آپ کی قسمت مقدر اور تقدیر میں یہ لکھ دیا ہے آپ غریب ہیں. ایسا یہ درس دیتا ہے قرآن کے بالکل خلاف. آپ محنت کریں گے آپ کے پاس دولت آ جائے گی، آپ نہیں محنت کریں گے تو آپ دوزخ میں چلے جائیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مولوی جو کر رہا ہے بہت ظلم کر رہا ہے کہ یہ ایسا عقیدہ اس نے بنا دیا ہے کہ اللہ نے غریبوں کو اور غریب بھی رکھنے کا فیصلہ کر لیا اور امیروں کو امیر رکھنے کا فیصلہ کر لیا. تو بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ باتیں آپ سے کرتے ہوئے جب اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں آپ کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. تو پھر خدا اور بندے کے درمیان یہ مولوی، یہ پنڈت، یہ پادری، یہ پیر کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے. اور جو مولوی ہمیں یہ نمازوں اور روزوں اور آج کے چکر میں الجھا کر رکھ دیا ہے. اور اگر مذہب سے انسانیت نکال دی جائے تو فقط عبادت رہ جاتی ہے، اور عبادت کے لیے اللہ کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں. اور پھر پاکستانی حکومت اور پاکستانی قوم اگر امام مسجد کو 30 دن میں 15,000 تنخواہ دے اور گلوکار کو، گانے والے کو 30 منٹ میں 2 لاکھ روپے دے تو اس قوم میں نمازی نہیں بلکہ میراثی پیدا ہوں گے. اور یاد آیا چونکہ یہ بڑی پرابلمز، یہ بڑی تکلیف دہ بڑی دکھ بھری باتیں میں کر جاتا ہوں، تو لہٰذا آپ کو چونکہ مولویوں کو آج ذکر ہو رہا ہے تو مولویوں کا ایک آپ کو لطیفہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں. پاکستان کے شہر میں لوگ ظاہر ہے لاہور بھی جاتے ہیں، پنڈی بھی جاتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں. تو کوئی جہلم سے کوئی فیملی جا رہی تھی، کوئی لاہور، تو ایک لطیفہ یاد آ گیا مولویوں کا. تو وہ لاہور جا رہی تھی جہلم سے کوئی فیملی، تو ایک مولوی بھی اسی بس میں سفر کر رہا تھا. تو اگلی سیٹ پر ایک عورت بار بار اپنے بچے سے کہہ رہی تھی کہ بیٹا تم یہ حلوہ کھا لو. ایک عورت بار بار اپنے بچے کو کہہ رہی تھی کہ بیٹا تم یہ حلوہ کھا لو ورنہ میں اس مولوی انکل کو دے دوں گی. جب عورت یہ بار بار بات کر رہی تھی، جب عورت نے چوتھی مرتبہ یہی کہا تو مولوی بولا، بہن جی جلدی فیصلہ کر لو کہ تمہاری وجہ سے میں 4 سٹاپ آگے آ چکا ہوں. یہ مولوی حلوہ کھانے والے ہیں. حلوے کے بارے میں انہوں نے ایک نئی روایت گڑھ لی ہے کہ میٹھا کھانا سنت ہے. آپ لوگ چونکہ سارے آرام کھاتے ہیں نا نمکین چیزیں، نمکین کھانا سنت نہیں نہ ہوگی مولویوں کے حوالے سے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ساری عمر میٹھا ہی کھایا ہوگا، نمکین چیز نہیں کھائی ہوگی، اس لیے وہ نمکین کا زور نہیں دیتے. ٹھیک ہے. کہیں نمکین دال نہ کھانی پڑ جائے، کدو نہ کھانا پڑ جائے، کدو کھانا بھی سنت ہے، بینگن نہ کھانا پڑ جائے، ٹنڈے نہ کھانا پڑ جائے. ٹھیک ہے. یہ میٹھے پہ زور دیتا ہے. آئس کریم میٹھی کھا لے گا، ٹھیک ہے، کلاکند کھا لے گا، برفی کھا لے گا، لڈو کھا لے گا، تو حلوہ کھا لے گا. یہ میٹھی باتوں پہ زور دیتا ہے کہ میٹھا کھانا سنت ہے. او بھائی خدا کا خوف کر مولوی، نمکین کھانا بھی سنت ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک لطیفہ آ گیا جو میں آپ کو سنانا چاہ رہا تھا. تو بہرحال یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں مولویوں کی، تو آپ نے ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور
وہ علامہ کا یہ بہت مشہور شعر ہے کہ الفاظ و معنی میں توافت نہیں، لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان۔ آپ نے ملا کی بات نہیں مانی، خدا کے واسطے۔ یہ تو فرقے والے مولوی ہیں نا، اپنی اپنی پیڑیں، میں دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، شیعہ ہوں، وابی ہوں، چکڑالوی ہوں، یہ اپنے اپنے فرقے کی پیڑوں کو انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے تاکہ ہمارا دار روٹی کا بھی چکر چلتا رہے۔ آپ نے مولوی کی بات نہیں مانی۔ یہ فرقہ وارانہ دین اسلام پھیلاتا ہے، قرآن نہیں آپ کو بات بتاتا حقیقت کی بات۔ ورنہ پاکستان میں کوئی ایک مولوی تو شہید ہو نا جنگ پہ جا کے، جب بھی انڈیا کی پاکستان کی جنگ ہوتی ہے کوئی مولوی نہیں جاتا، وہ مسجد سے باہر ہی نہیں نکلتا۔ تو کہنے کا مقصد ہے آپ نے مولوی کی بات نہیں ماننی۔ کبھی سنا مولوی جنگ پہ گیا ہے؟ اسے یہ سنت نہیں یاد؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری جنگوں میں شریک ہوئے ہیں، جنگوں میں کبھی سنا ہے مولوی جنگ میں گیا ہے؟ یہ شہید ہونے سے ڈرتا ہے، آپ کے بچوں کو کہتا ہے جاؤ جنگ لڑو میں بچ جاؤں، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے مولوی کی بات نہیں ماننی، آپ نے قرآن پہ خود عمل کرنا جو بھی آپ کو پتہ ہے۔ تو مولوی کے پاس نہیں جانا کو مسئلہ لے کر، آپ نے خود ہی اپنا مسئلہ حل کرنا ہے۔ قرآن آپ کو آتا ہے، سب لوگوں کو آتا ہے، پتہ بھی ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، سیدھی بات ہے، سیدھی بات۔ ہر بندے کو پتہ ہے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے اور غلط کون سا ہے۔ تو ضرورت نہیں کہ مولوی صاحب سے بچیں۔ اگر آپ خدا نہ سے کسی غلطی کی وجہ سے مولوی کے پاس چلے گئے نا، تو وہ آپ کو سیدھا راستہ بتانے کے پہلے آپ سے فیس لے گا، جیسے ڈاکٹر فیس لیتا ہے، وکیل فیس لیتا ہے، ٹھیک ہے، دکاندار پیسے لیتے ہیں، یہ دکانداری ہے۔ یہ مولوی جو ہے نا یہ دکاندار ہے، جس نے دکان کھولی ہوئی ہے آپ سے پیسے لے لے گا۔ اس لیے آپ لوگوں نے ان مولوی کے پاس نہیں جانا، آپ نے خود، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کون سا غلط راستہ ہے کون سا صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے پھر وہی میں بات کرتا ہوں کہ مشکل ٹائم گزر جاتا ہے، یہ بڑی تیزی سے گزرتا ہے، بڑی تیزی سے آپ نے مشکل ٹائم گزارنا ہے۔ اچھا وقت آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور مایوس نہیں ہونا، صبر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں پر اپنا رحم جلد فرمائے گا۔ اس خوشخبری کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ پر جلد اپنا کرم، فضل اور رحم فرمائے گا، اس خوشخبری کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ تو کل انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، اس وقت تک خدا حافظ۔